دیکھیے جو زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، یہ جو کائنات کی عمر، موجودہ عمر جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 13.7 ارب سال کی عمر ہے، 13.7 ارب برس کے اندر گویا کہ ہمیں ایک موقع ملا ہے، اور صرف ایک موقع ملا ہے۔ نہ یہ موقع آج سے پہلے ملا ہے، نہ یہ آئندہ ملے گا۔ یہ اگر گیا تو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک بڑا نازک معاملہ ہے، اور اس میں بڑی اہمیت ہے اس بات کی، بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو اس عظیم مقصد کے لیے تیار کریں جس کے تحت ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، یعنی پاکیزہ زندگی گزارنے کا جو ہدف ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، کیونکہ اسی کے اوپر ہماری اخروی نجات موقوف ہے۔ یہ جو ہمیں زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حقیر سا حصہ جس کی خدا کے منصوبے میں شاید کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمیں اس دنیا میں گزارنا ہے، اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ لیکن اس دنیا کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ آگے جو بھی بھگتنا ہے، چاہے بہترین شکل میں چاہے بدترین شکل میں، اس کا انحصار ہمارے اس دنیا کے اعمال کے اوپر ہے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنی شخصیت کو بہتر بنانا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ آ جائیے اب آخرت کی طرف، یعنی اس کے لیے بھی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو آدمی اتنا بیوقوف ہے کہ اسے دنیا کے فائدے بھی سمجھانے پڑ رہے ہوں، تو اس کو آخرت کے بارے میں بدرجہ اولا بتانا پڑے گا کہ بھیا وہاں پہ بھی بڑے درجات ہیں، وہاں پہ بھی بڑے مقامات ہیں، بلکہ وہیں سارے درجات ہیں، وہیں سارے مقامات ہیں۔ اور اس دنیا میں ظاہر ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا مقام حاصل کرے گا۔ تو کم سے کم جو چیز وہاں پہ انسان کا نصب العین ٹارگٹ ہونی چاہیے وہ یہ کہ انسان جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ تو یہ پہلا ہدف ہونا چاہیے، اور یہ ہدف نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے مطابق زندگی کو ڈھلنا چاہیے۔ لیکن میں اس وقت اس پہ نہیں آ رہا، میں صرف یہ عرض کروں کہ ہدف کیا ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ایک دوسرا ہدف جو آخرت میں ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے ایک بندہ مومن کے لیے، کہ اللہ نے دیکھیں ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ایمان لانے میں جو ایک مشقت ہوتی ہے اس سے ہم بچ چکے ہیں۔ ہمیں تو ذرا آگے سے معاملہ شروع کرنا چاہیے نا، کہ ہمیں صرف نجات ہی نہیں چاہیے بلکہ بلندی درجات بھی چاہیے۔ آخرت میں ہمیں اونچا مقام بھی چاہیے۔ وَبِذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو قرآن نے بات کہی ہے کہ جو تم دنیا میں دوڑ لگاتے ہو نا، دنیا میں کمپٹیشن کرتے ہو، دنیا میں مقابلہ کرتے ہو، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جدوجہد کرتے ہو، آگے بڑھنے کی جدوجہد کرتے ہو، یہ نہیں ہے میدان، یہ ہے جنت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کی تفصیل بتا رہے ہیں، جس کی نعمتیں بیان کر رہے ہیں۔ کوشش کرنے والوں، کوشش کرنی ہے تو اس کے لیے کرو۔ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرنے والوں، کمپٹیشن کرنا ہے تو اس کے لیے کرو۔ یہ قرآن مجید کی دعوت ہے۔ یہ اس نے میدان بتایا ہے کہ یہ میدان ہے دوڑ لگانے کا، یہ میدان ہے آگے بڑھنے کا۔ تو یہ ہدف ہونا چاہیے کہ جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات، اونچے سے اونچے درجات، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، اس لیے کہ وہاں تو جو مل گیا وہ سمجھے، اول تو جو ملے گا وہ بہت زیادہ ہوگا، اور جو ملے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں تو جو بھی آپ حاصل کر لیں، میں بھی حاصل کر لوں، ختم ہو جائے گا۔ پھر تیسری چیز جو مل گیا اس پہ کوئی جواب دہی نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ نہ کبھی ختم ہوگا، نہ لیا جائے گا، نہ سپلائی اس کی روکی جائے گی، ہمیشہ جاری رہے گا۔ تو اس کے پیچھے جانا چاہیے۔ اچھا، وہ اب کیسے حاصل ہوگا؟ یہ ہے جو آخری سوال جس کا مجھے یہاں جواب دینا ہے۔ اس دنیا میں تو دیکھیں جو بھی ہے ختم ہونا ہے، اور وہاں جو بھی رہے گا باقی رہے گا، تو کمپٹیشن وہاں کے لیے کریں۔ اس کی عملی شکل کیا ہے؟ اب اس میں بھی ظاہری بات ہے کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی، وہ ایسا نہیں ہوگا۔ نمبر 1، اس کے لیے پہلی چیز جو چاہیے، دیکھیے، وہ اس کے لیے کوئی عام شخصیت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے غیر معمولی شخصیت چاہیے۔ کمپلیکس فری سول، قرآن نے اس کے لیے ایک تعبیر اختیار کی ہے، قلب سلیم۔ ایک ایسی شخصیت، ایک دوسری تعبیر بھی ہے نفس مطمئنہ، ایسی شخصیت جو بالکل مطمئن ہو۔ تو اپنی شخصیت کو ہدف بنانا ہوگا۔
چن چن کے نکال کے پھینکنا ہوگا ان چیزوں کو. اور اس کے لیے پہلی شرط یہی کہ آدمی اپنا انٹروسپیکشن کرنے والا، زبردست محاسبہ کرنے والا ہو، اپنا احتساب کرنے والا ہو. جس وقت یہ سارے کام کریں گے تب کہیں جا کے پھر انسان کے اندر وہ تبدیلی آئے گی. تو یہ اصول سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں ایک بنیادی کام جو ہمیں کرنا ہے، اگر ہمیں اپنے رب کے ہاں سرخرو ہونا ہے، تو وہ یہ کہ مذہب کے نام پر جو کچھ موجود ہے اس میں سے صحیح دین کو دریافت کریں، اس صحیح دین کو اختیار کریں اور اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں. تو نصرت دین کے کام کا بہت بڑا موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے کم سے کم ہم لوگوں کو دے رکھا ہے اس پلیٹ فارم سے، کیونکہ ہماری اساسی اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہہ رکھا ہے ایمان اور اخلاق کی دعوت، اس کو پہنچانا ہے، اس کو اپنی زندگی بنانا ہے. اور اس میں سب سے اہم بات یہ کہ ہمیں لوگوں کو بدلنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لوگوں تک پہنچانے میں دلچسپی ہے. اس کے لیے میکسیمم کوشش کرتے ہیں بدلنا اپنے آپ کو. یہ ہے ہمارا طریقہ. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز جو اس کے ساتھ کی جا سکتی ہے، بہت سے لوگ اسے زندگی کو مشن بھی بنا لیتے ہیں، مخلوق کی خدمت میں، مخلوق کے ساتھ بھلائی، خیر کا کام، فلاح کا کام جتنا ہو سکے، جس درجے میں ہو سکے، جس کی مدد کی جا سکے کیجیے. جتنا یہ کام کریں گے اس کا بڑا غیر معمولی اجر ہے، بہت غیر معمولی ریوارڈ ہے. یہ بھی جنت کے اعلیٰ ترین درجات حاصل کرنے کا ایک بڑا غیر معمولی راستہ ہے کہ انسان خدا کے متعلق جتنا کنسرن ہے اتنا ہی کنسرن وہ خدا کی مخلوق کے حوالے سے. تو اس میں ضروری نہیں کہ آپ کوئی بہت بڑا ادارہ کھول لیں. ہم چھوٹے موٹے بہت سے کام ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کر سکتے ہیں. کچھ نہیں، کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں، 10 چیزیں، کسی کا شکریہ ادا کر دیں، کسی سے اچھی طرح بات کرنے، حسن خلق جسے کہتے ہیں، اچھے اخلاق، یہ بھی اس راہ میں بڑی معاون ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں اپنی موت سے پہلے یہ سب کچھ کرنے کی توفیق دے، اس لیے کہ موت بتا کے نہیں آتی. موت ابھی 2-3 واقعات میرے سامنے آئے جس میں بالکل ینگ لوگ، چھوٹی عمر کے لوگ، 20-30 سال کی عمریں کوئی عمریں نہیں ہوتی، ینگ لوگ اچانک دنیا سے رخصت ہوئے، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے، اور بڑے منصوبے، بڑے خیالات، بڑے اعلیٰ گھرانوں کے لوگ، پیسہ بھی، دولت بھی، سب کچھ تھی، لیکن سب کچھ پیچھے چھوڑ کے چلے گا. تو یہ کسی کے ساتھ بھی حادثات ہو سکتے ہیں. تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے پہلے سب کچھ کرنے کی توفیق دے. جتنی بھی عمر ہو گئی کبھی اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. آدمی چاہے 70 سال کی عمر کو پہنچا ہوا ہے، اٹس نیور ٹو لیٹ. اس راستے پہ اٹس نیور ٹو لیٹ، کیونکہ دوسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں، دوسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور مل کے میرے خیال میں اس معاملے میں دعا کرنا یہ اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی اصلاح کی توفیق دے، اور اس کام کو جو اب ہم شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہماری ہدایت کا بھی بنائے، ہمارے اہل خانہ کی بھی ہدایت و تربیت کا سبب بنائے، اور جو دوسرے مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان، بلکہ پوری انسانیت کی ہدایت اور اصلاح کا سبب بنائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.